إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آیات حل کر رہے تھے۔ لما كتبت علینا القتال، تو نے ہم پر قتال یعنی لڑائی کرنا کیوں فرض کر دیا ہے؟ اللہ نے جب لڑنے کا حکم دیا ایک قوم کو تو بجائے لڑنے کے انہوں نے یہ بات کہی کہ اے اللہ تو نے ہم پر یہ لڑنا کیوں فرض قرار دیا ہے۔ یہاں کتبتا فعل ماضی ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو یہ جملہ فعل سے کیونکہ شروع ہو رہا ہے اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہے، اور کتبتا کا مفعول ہے القتال، اور کتبتا کا فاعل اس کے اندر انتا ضمیر کی شکل میں موجود ہے، اور اگر اس کا مجہول بنایا جائے تو یہ بنے گا کتیبہ، اور اس صیغے میں کہیں گے کتبتا، اور اس کا مادہ ہے کاف تا با۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ان دونوں کا نظام درم برم ہو جاتا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہو، اگر ہوتا تو ضرور جھگڑے ہوتے، لڑائیاں ہوتی، مسائل ہوتے، اور یہ سارا نظام درم برم ہو جاتا۔ کانا اس کو فعل ناقص کہتے ہیں، واحد مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، اور اس کا مادہ ہے کاف واو نون، اور دوسرا فعل ہے لفسدتا، یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا مادہ ہے فا سین دال، اور لفسدتا کیونکہ تثنیہ ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ تثنیہ میں زمین اور آسمان دونوں مراد ہیں۔ اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جب یہ لوگ کوئی بے حیائی کا کام کر لیتے ہیں یا اپنے آپ پر کوئی ظلم کرتے ہیں یعنی کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے ہیں کہ جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی گناہ ہو جاتا ہے فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ یہاں فعلوا فعل جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور فعل ماضی ہے، اور اس کا مادہ ہے فا عین لام، اور اس کا اگر مجہول بنایا جائے تو فعلوا مجہول بنے گا، اور اس کے اندر ہی ہم ضمیر ہے جو اس کی فاعل ہے، اور فاحشتاً یہ مفعول ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، تو یہ بھی کیونکہ حالت نصب میں ہے یہی اس کا مفعول ہے۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ظلموا بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کی فاعل ہے، اور انفسہم مفعول ہے۔ ذکر اللہ بعینہ، اس میں بھی ذکر اللہ، ذکر جمع مذکر غائب فعل ماضی ہے، اور فعل کے اندر ہی ہم ضمیر فاعل ہے، اور لفظ اللہ مفعول بن رہا ہے۔ آپ نے دیکھا انفسہم اور لفظ اللہ حالت نصب میں ہے، یہ اس لیے کہ مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے۔ ذکرو اس کا روٹ ہے ذال کاف را، اور اگر اس کا مجہول بنایا جائے تو ذکرو بنے گا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون،
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لکم دینکم ولی دین۔ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں نہیں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہیں تمہارا دین مبارک اور مجھے میرا دین مبارک، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہاں قل فعل امر ہے، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے بیان فرمایا ہے کہ کافروں سے کہہ دو۔ قل کا مادہ ہے قاف واو لام۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ واو الف یا یہ تینوں حروف علت کہلاتے ہیں، علت بیماری کو کہتے ہیں، اور جس فعل میں یہ تینوں حروف ہوتے ہیں گویا وہ فعل بیمار ہوتا ہے، اور کسی فعل کے بیمار ہونے کا یہ معنی ہوتا ہے کہ اس کے پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو پھر گرامر کے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، اس بیماری کو دور کرتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ قواعد بنائے ہوئے ہیں، تو کبھی واو کو یا سے بدل کر، کبھی یا کو واو سے بدل کر، کبھی ان دونوں کو الف سے بدل کر بیماری کو دور کیا جاتا ہے، اور اگر پھر بھی بیماری دور نہ ہو تو پھر آپریشن کر کے حرف کو کاٹ کے پرے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہاں آپریشن ہوا ہے اور واو کو یہاں سے دور کر دیا گیا ہے، تو یہ اصل میں قاف واو لام اس کا روٹ ہے، اور یہ قل یہاں واو کو گرا دیا گیا ہے، اور ایسا کیوں ہوا ہے؟ پڑھنے میں آسانی کے لیے۔ یہ لا اعبد واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع منفی ہے، اور اس کا مادہ ہے عین با دال، کیونکہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ تعبدون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ بھی فعل مضارع ہے، اور اس کا باب ہے ناصر ینصر، اور روٹ عین با دال ہے۔ ولا انتم عابدون، انتم کیونکہ مبتدا ہے، عابدون خبر ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ ما اعبد، یہ ما موصولہ ہے، ما نافیہ نہیں ہے، تو یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور اس کا روٹ ہے عین با دال۔ ولا انا عابد، انا مبتدا ہے، عابد خبر ہے، تو اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ ما عبدتم، عبدتم جمع مذکر حاضر فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور اس کا روٹ ہے عین با دال۔ اگر اس کا مجہول بنایا جائے تو عبدتم مجہول بنایا جائے گا۔ ولا انتم عابدون، یہاں انتم مبتدا ہے، عابدون خبر ہے، تو یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بنتا ہے، اور عابدون اسم فاعل ہے۔ اعبد یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، اور روٹ ہے عین با دال۔ لکم دینکم ولی دین، یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس میں فعل کوئی نہیں ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا ہے، دین کے نون پر زیر ہے، یہاں دراصل یا گری ہوئی ہے، اس اصل لفظ ہے دینی، میرا دین، تو یہاں وقف کے وجہ سے یا کو گرا دیا گیا ہے، تو اس وجہ سے نون کے نیچے زیر بتا رہی ہے کہ یہاں یا گری ہوئی ہے۔ لکم دینکم یہ ایک جملہ اسمیہ ہے، اور ولی دین یہ دوسرا جملہ اسمیہ ہے۔
لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. دراصل اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کا ذکر فرما کر فرمایا ہے تلک امۃ قد خلت، پھر فرمایا ہے لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. دراصل یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں اللہ عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، ہمیں اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، اگر ڈالا بھی تو 2-4 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے کیونکہ ہم نبیوں کی اولاد سے ہیں. تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا ہے کہ ایسی بات نہیں، وہ تو ایک امت تھی جو گزر چکی، یعنی وہ نبیوں کی جو امت تھی ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم نے کمایا ہوگا، لہذا تمہاری یہ سوچ غلط ہے. تو کیا ترجمہ ہے؟ لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے. کسبت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، اور اس کا مادہ ہے کاف سین با، اور اگر اس کا مجہول بنایا جائے تو کسبت اس کا مجہول بنایا جائے گا. کسبتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا بھی روٹ کاف سین با ہے، یہ فعل ماضی ہے، اور اگر اس کا مجہول بنایا جائے تو کسبتم. ویسے فعل لازم کا مجہول نہیں بنایا جاتا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لا تسألون جمع مذکر حاضر فعل مضارع مجہول کا یہ صیغہ ہے، اور اس کا مادہ ہے سین حمزہ لام، اور یہ فعل مجہول ہے، اور اگر اس کا معلوم بنایا جائے تو بنے گا لا تسألون. کانوا یعملون یہ جمع مذکر غائب ماضی استمراری ہے، اور فعل مضارع کے شروع میں جب بھی کانا کا صیغہ لگتا ہے تو وہ ماضی استمراری بن جاتا ہے. اور اس کا مادہ ہے عین میم لام. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ. اگر یہ عورتیں اپنے گھروں سے نکلیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں دستور کے مطابق. یہ طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں ہے کہ ان کو گھر سے نہ نکالا جائے، وہ گھر میں رہیں. اگر وہ خود نکلیں تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، جو انہوں نے اپنے بارے میں فیصلہ کیا اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں دستور کے مطابق. تو یہاں فعل خرجنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، اور باب ناصرہ ینصر خرج یخرج ہے، اور اس کا مادہ ہے خا را جیم. فعلنا یہ بھی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، اور اس کا مادہ ہے فا عین لام، اور اگر ان کا مجہول بنایا جائے تو فعلنا کا فعلنا بنے گا، اور خرجنا کیونکہ یہ فعل لازم ہے اس کا مجہول نہیں بنایا جاتا. خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو خلق کا فعل ماضی مجہول ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ فعل ماضی مجہول کے بعد فاعل نہیں نائب فاعل ہوتا ہے. فاعل بھی حالت رفع میں ہوتا ہے، نائب فاعل بھی حالت رفع میں ہوتا ہے، لیکن فعل مجہول کے بعد نائب فاعل ہوتا ہے، اور الانسان نائب فاعل ہے. خلق واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول ہے، اور اس کا مادہ ہے خا لام قاف. اگر اس کا فعل معلوم بنانا ہو تو بنے گا خلق. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم.
दरअसल अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ईमान वालों से मुखातिब होकर फरमाया है कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं और ये तुम ही पर नहीं बल्कि तुमसे पहली कौमों पर भी इस तरह के रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। यहाँ कुतिबा फ़ेल मजहूल है और इसका नायब फ़ाइल अस्सियामु है। एक बात समझ लीजिए कि अस्सियामु गैर आकिल की जमा है, उसूलन यहाँ कुतिबत होना चाहिए था, क्योंकि जब गैर आकिल की जमा होती है तो उसके शुरू में फ़ेल वाहिद मुअन्नस होता है। लेकिन एक कायदा है, एक उसूल है, अगर कोई फासिल हो यानी दरमियान में कोई और लफ्ज़ हो तो फिर ये मुदक्कर भी, वाहिद मुदक्कर भी फ़ेल आ सकता है। इस वजह से यहाँ कुतिबा आया है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। या इसका एक और मफ़हूम हो सकता है कि अस्सियामु ये मस्दर है, ये जमा सौम की जमा है ही नहीं, यानी रोज़ा रखना तुम पर फ़र्ज़ किया गया है, ये भी इसका मफ़हूम हो सकता है। कुतिबा वाहिद मुदक्कर गायब फ़ेल माजी मजहूल है और इसका मादा है काफ्ताबा, क्योंकि जुमला फ़ेल से शुरू हो रहा है इसलिए ये जुमला फ़ेलिया है। ग़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल-मस्कनतु, उन पर ज़िल्लत और मिस्कीनी गुर्बत मुसल्लत कर दी गई। ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों के बारे में बयान फरमाई है कि उन पर ज़िल्लत और मस्कनत यानी मिस्कीनी मुसल्लत कर दी गई। तो ज़ुरिबत फ़ेल है, जुमला फ़ेल से शुरू हो रहा है तो ये जुमला फ़ेलिया है और ये सीगा वाहिद मुअन्नस गायब है, फ़ेल माजी मजहूल है। तो ज़ुरिबत का मादा है वाद रा बा, अगर इसका फ़ेल मालूम बनाया जाए तो ज़ारबत बनता है। लुइनु फ़ि दुनिया वल आखिरह, इन पर दुनिया में भी और आखिरत में लानत कर दी गई। लानत का माना होता है रहमत से दूर किया जाना, यानी गोया ये दुनिया में और आखिरत में इन पर लानत कर दी गई, यानी ये रहमत से दूर हो गए। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए बड़ा अज़ाब है। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून, उस दिन गवाही देंगे इनके खिलाफ इनके हाथ, इनकी ज़ुबानें, इनकी टांगें उस बात की जो ये अमल किया करते थे। यहाँ लुइनु फ़ेल है, फ़ेल माजी है, जमा मुदक्कर गायब फ़ेल माजी मजहूल है, फ़ेल से जुमला शुरू हो रहा है तो ये जुमला फ़ेलिया है और लुइनु के अंदर ही हम ज़मीर है जो इसका नायब फ़ाइल बन रही है। और लहुम अज़ाबुन अज़ीमुन, लहुम अज़ाबुन ये मुब्तदा ख़बर है, ये जुमला इस्मिया है। तशहदु वाहिद मुअन्नस गायब फ़ेल मुदारे का सीगा है और ये तशहदु वाहिद मुअन्नस क्यों आया है, इसलिए कि इसके बाद इसका जो फ़ाइल है अलसीना, ऐदी, अर्जुल, ये तीनों फ़ाइल बन रहे हैं। ये गैर आकिल की जमा है और गैर आकिल की जमा के शुरू में फ़ेल वाहिद मुअन्नस आता है। तो तशहदु इसका मादा है शीन हा दाल, अगर इसका मजहूल बनाया जाए तो ये तुशहदु बनाया जाएगा। कानू यामलूना, ये जमा मुदक्कर गायब माजी इस्तिमरारी है, क्योंकि फ़ेल मुदारे के साथ जब काना लग जाता है तो ये माजी इस्तिमरारी बन जाता है और इसका मादा है, कानू का मादा है काफ वाव नून और यामलून का मादा है आइन मीम लाम। बकिया आयात इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس سوال نمبر 4 کی آیات کو شروع کیا تھا، اب ہم آیت نمبر 38 سے آج شروع کرتے ہیں۔ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، یقیناً ہم نے پا لیا ہے جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا، بالکل سچ مچ ویسے ہی۔ کیا تم نے بھی پایا ہے جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا حق؟ تو وہ کہیں گے ہاں۔ دراصل یہ جنت والے دوزخ والوں سے کہیں گے کہ ہمیں جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا ہمیں تو وہ سچ مچ حاصل ہو گیا، کیا تمہیں بھی وہ جو تم سے وعدہ کیا تھا تمہیں بھی وہ وعدہ سچ مچ مکمل ہو گیا؟ قالوا نعم، تو وہ کہیں گے ہاں۔ یہاں جملہ فعل سے شروع ہوا ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ وجدنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، اور اس کا مادہ ہے واو جیم دال، اور وعدہ نا الگ ہے، اصل میں فعل وعدہ ہے، واحد مذکر غائب فعل ماضی، اور یہ وعدہ یعد ضرب یضرب کے وزن پر ہے، اور اس کا مادہ ہے واو عین دال۔ وجدنا کا اگر مجہول بنایا جائے تو وجدنا، اور وعدہ کا اگر مجہول بنایا جائے تو وعدہ بنے گا۔ اسی طرح وجدتم جمع مذکر حاضر فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور اس کا مادہ ہے واو جیم دال، اور اس کا مجہول اگر بنایا جائے تو وجدتم۔ وعد ربکم حقا، یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ قالو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، اور باب ناصر ینصر ہے، اور اس کا مادہ ہے قاف واو لام۔ اگر اس کا مجہول بنایا جائے تو اس کا مجہول کیلو بنے گا۔ ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیطان خود کفر کے کام کرتے تھے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتائی ہے کہ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جادو کے زور سے ہواؤں کو چلا لیتے ہیں، اور سب جو کام یہ کرتے ہیں یہ جادو کے زور پر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں، وما کفر سلیمان، سلیمان نے کوئی کفر کا کام نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جادو کرنا کفر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے کوئی کفر کا کام نہیں کیا، یہ شیطان خود کفر کا کام کرتے تھے کیونکہ یہ جادو کرتے تھے۔ ما کفر واحد مذکر غائب فعل ماضی منفی ہے، اور اس کا مادہ ہے کاف فا را، اور اگر اس کا مجہول بنایا جائے، ویسے فعل لازم کا مجہول نہیں ہوتا، اگر بنایا جائے تو کوفی را فعل مجہول بنے گا۔ ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ان میں سے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ ما خلقنا یہ فعل ہے، اور نحنو اس کے اندر فاعل ہے، اور السماء والارض یہ مفعول ہیں، اور ما خلقنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی منفی ہے کیونکہ شروع میں ما ہے،
تو اس کا مادہ ہے خا لام قاف، اور اگر اس کا مجہول بنایا جائے تو خلقنا مجہول بنے گا۔ یحکم بینہم یوم القیامہ، وہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ تو یہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہے، اور یحکم واحد مذکر غائب فعل مضارع ہے، باب ناصر ینصر، اور اس میں فاعل ہوا ضمیر ہے جو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یوم القیامتی یہ مرکب اضافی ہے، یوم مضاف ہے، القیامتی مضاف الیہ ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی محسوس کریں گے۔ علی الارائک ینظرون، ینظرون یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور باب ناصر ینصر ہے، اور اس کا مادہ ہے نون و را، اور اگر اس کا مجہول بنایا جائے تو بنے گا ینظرون۔ تعریف واحد مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے، اور باب ہے ضرب یضرب، اور اس کا مادہ ہے عین را فا، اور اگر اس کا مجہول بنایا جائے تو بنے گا تعرف۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ ضرور بر ضرور اٹھائے ہوں گے اپنے بوجھ، اور کچھ اور بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ۔ وَلَيَحْمِلُنَّ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون مشدد تاکید کا لگا ہوا ہے، اور نون مشدد سے پہلے اگر پیش ہو تو وہ جمع مذکر کا صیغہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور اس کا مادہ ہے ہا میم لام، اور اس کا اگر مجہول بنایا جائے لا یحملن، یعنی یوں اس کا مجہول بنے گا۔ اثقالہم یہ مرکب اضافی ہے، اثقال مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ ہے، اور یہی اثقالہم لا یحملن کا مفعول بن رہا ہے۔ النجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کو ہر چیز سجدہ کرتی ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ ستارے اور درخت بھی دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ جملہ کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور یسجدان یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے اور فعل مضارع ہے، اور اس کا مادہ ہے سین جیم دال، اور اگر اس کو مجہول بنایا جائے تو یسجدان اس کا مجہول بنے گا۔ اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے، ان کی اہلیہ بھی وہاں موجود تھیں، تو جب انہوں نے بیٹے کی خوشخبری دی تو وہ کہنے لگی بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بانجھ اور میرا خاوند بوڑھا ہے، ہمارے ہاں اولاد بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ اس بات کے جواب میں فرشتوں نے یہ فرمایا کہ اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہے؟ یعنی اللہ تو جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، تو اللہ کے حکم سے تو تعجب کر رہی ہے۔ تو یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اور مادہ ہے عین جیم با۔ من امری یہ مرکب جاری ہے کیونکہ من حرف جر ہے، امری اسم مجرور، اور امر اللہ یہ مرکب اضافی ہے کیونکہ امر مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، اس لیے لفظ اللہ کے آخر پر زیر ہے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں پر ہنسیں گے، یعنی قیامت کے دن
ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے کیونکہ کافر ایمان والوں پر دنیا میں ہنسا کرتے تھے۔ تو یہاں آمنو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، اور مادہ ہے حمزہ میم نون۔ من الکفاری یہ مرکب جاری ہے کیونکہ من حرف جر اور الکفار اسم مجرور ہے۔ یضحکون جمع مذکر غائب ہے، فعل مضارع ہے، اور باب ضاحی کا یضحکو سمع یسمع ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل۔ اے ایمان والو، بے شک بہت سے علماء اور درویش یقیناً لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں۔ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کے علماء اور درویشوں کا ذکر فرما کر ایمان والوں کو یہ فرمایا ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا۔ تو یہاں آمنو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، اور اس کا مادہ ہے حمزہ میم نون۔ ان کثیرا، ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، یہ جب بھی آتا ہے اسم کے شروع میں تو اس اسم کے آخر پر زبر دے دیتا ہے، اور یہ ہمیشہ بعد والے اسم کو زبر دیتا ہے۔ من الاحباری یہ مرکب جاری ہے کیونکہ من حرف جر اور احبار اسم مجرور ہے۔ لا یاکلون یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع ہے، اس کے شروع میں لام ضم اللہ تاکید کی علامت ہے، اور اس کا مادہ ہے حمزہ کاف لام۔ اور اس کے اندر ضمیر ہے ہم جو اس کی فاعل ہے، اور اموال الناس یہ اس کا مفعول بن رہا ہے۔ بالباطل یہ جار مجرور ہے اور یہ مرکب جاری ہے۔ اموال مضاف ہے اور الناس مضاف الیہ ہے، یہ مرکب اضافی ہے۔ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ یہودیوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ خود اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یکتبون فعل ہے کیونکہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہے، جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، اور باب نصر ینصر ہے، اور اس کا مادہ ہے کاف تا با، اور اگر اس کا مجہول بنایا جائے تو یہ یکتبون اس کا مجہول بنے گا۔ یکتبون کے اندر ہی ہم ضمیر فاعل ہے اور الکتابہ یہ مفعول بن رہا ہے۔ مفعول کیونکہ حالت نصب میں ہوتا ہے اس لیے اس کے آخر پر زبر ہے۔ بِأَيْدِيهِمْ یہ جار مجرور ہے اور پھر مرکب اضافی ہے۔ بِأَيْدِي یہ مرکب جاری اور ایدیہم یہ مرکب اضافی ہے۔ یقولون جمع مذکر غائب فعل مضارع کا یہ صیغہ ہے اور اس کا مادہ ہے قاف واو لام، اور اگر اس کا مجہول بنایا جائے تو یقالون بنے گا۔ من عند اللہ، ھذا اسم اشارہ ہے واحد مذکر کے لیے، اور من عند اللہ یہ مرکب جاری اور مرکب اضافی دونوں ملے ہوئے ہیں۔ من عندی یہ مرکب جاری ہے کیونکہ من حرف جر، عندی اسم مجرور، اور پھر عند اللہ عندی مضاف اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ کیونکہ حالت جر میں ہوتا ہے اس لیے لفظ اللہ کے آخر پر زیر ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہرے کے نشانات سے، علامات سے پہچانے جائیں گے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کے بارے میں بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اپنے چہروں سے مجرم پہچان لیے جائیں گے۔ یعرف واحد مذکر غائب فعل مضارع مجہول ہے، اور المجرمون یہ نائب فاعل ہے کیونکہ فعل مجہول کے بعد نائب فاعل ہوتا ہے، اور نائب فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، اور المجرمون کہ یہ حالت جو ہے واو نون کے ساتھ یہ حالت رفع کی ہے۔ بسیماہم یہ جار مجرور، بسیما جار مجرور مرکب جاری، اور سیماہم یہ مرکب اضافی ہے۔
अतुतरकून फीमा हाहुना आमिनीन फी जन्नातिन व उयून, जिन नेमतों में तुम अब हो अमन के साथ मज़े से, क्या तुम इसी तरह छोड़ दिए जाओगे इन बागात में, इन चश्मों में। ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में कहा गया कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ये कहा था, तुम क्या समझते हो कि अतुतरकूना, क्या तुम छोड़ दिए जाओगे फीमा हाहुना आमिनीन, यानी जिन नेमतों में, जिन आसाइशों में तुम अब हो अमन के साथ मज़े से, क्या तुम इसी तरह छोड़ दिए जाओगे फ़ी जन्नातिन व उयून, इन बागात में, इन चश्मों में, क्या तुम हमेशा इसी तरह रहोगे, इसी तरह छोड़ दिए जाओगे। तो तुतरकूना जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, फ़ेल मुदारे मजहूल है, और इसके अंदर अंतुम जो ज़मीर है वो नाइब फ़ाइल बन रही है। फ़ी जन्नातिन ये जार मजरूर है, फ़ी हरफ जर है, जन्नातिन ये इसम मजरूर है। युफ्तनून फ़ी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून, ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन के बारे में बयान फरमाई है। इन लोगों को एक साल में एक मरतबा या दो मरतबा आजमाइश में डाला जाता है, फिर भी ये तौबा नहीं करते हैं। युफ्तानूना जमा मुज़क्कर गायब, फ़ेल मुदारे मजहूल का ये सीगा है और इसका मादा है फ़ा ता नून, और ये फ़ेल मजहूल है और इसके अंदर ही ज़मीर है हम जो नाइब फ़ाइल बन रही है, क्योंकि फ़ेल मजहूल के अंदर ज़मीर नाइब फ़ाइल की होती है। फ़ी कुल्ल आमिन, फ़ी कुल्ल जार मजरूर है और कुल्ल आमिन मुरक्कब इज़ाफ़ी है। ला यतूबूना जमा मुज़क्कर गायब, फ़ेल मुदारे मनफ़ी है और ताबा यतूबू ये फ़ेल बाब नासरा यंसुरु से मुताल्लिक़ है और इसका मादा है ता वाव बा। वलकुम फ़ीहा मनाफ़िउ कसीरतुन व मिनहा तअकुलून, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है इससे पहले कि जानवरों में तुम्हारे लिए इबरत है, और फिर यहाँ फरमाया और तुम्हारे लिए उनमें बहुत फ़वाइद हैं, यानी जानवरों में बहुत फ़वाइद हैं और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें तुम खाते हो। व अलैहा व अलल फुल्की तुहमलून, और उन पर यानी जानवरों पर और कश्तियों पर तुम सवार किए जाते हो। यहाँ मनाफ़िउ कसीरतुन ये मुरक्कब तौसीफ़ी है, मुनाफ़िउ गैर आक़िल की जमा है, इस वजह से इसकी सिफत वाहिद मुअन्नस आई है, और ये गैर मुनसरिफ है इसलिए इस पर तनवीन नहीं आई है। और गैर मुनसरिफ क्यों है? इसलिए कि ये ऐसी जमा है कि जिसमें अलिफ जमा के बाद दो हर्फ मौजूद हैं। जब भी अलिफ जमा के बाद दो हर्फ हों तो वो जमा गैर मुनसरिफ होती है, और जो इसम गैर मुनसरिफ होता है उसके आखिर पर तनवीन नहीं आती है। ताकुलून जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, फ़ेल मुदारे है और इसका मादा है हमज़ा काफ लाम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون। यकीनन हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया है
ताकि तुम समझ सको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुलासी मज़ीद फ़ी। हम इससे पहले सुलासी मुजर्रद पढ़ आए हैं और उसका ज़िक्र हुआ था। सुलासी मुजर्रद कहते हैं वो फ़ेल जो 3 हरफ़ों पर मुश्तमिल हो और उसमें किसी हर्फ का इजाफ़ा न किया गया हो। और अब हम पढ़ रहे हैं सुलासी मज़ीद फ़ी। इसकी तारीफ़ है कि बुनियादी तौर पर 3 हरफ़ों वाला फ़ेल और उसमें किसी वजह से इजाफ़ा कर दिया गया हो। ये फ़ेल बुनियादी तौर पर 3 हरफ़ों वाला ही होता है, अलबत्ता इसमें किसी वजह से माना में तब्दीली लाने की वजह से इसके अंदर बाज़ हुरूफ का इजाफ़ा कर दिया जाता है और बाज़ औक़ात ये इजाफ़ा 1 हर्फ का होता है और बाज़ औक़ात 2 हरफ़ों का और इसी तरह बाज़ औक़ात 3 हरफ़ों का इजाफ़ा होता है। बुनियादी तौर पर जो असल मादा होता है वो 3 हरफ़ों पर मुश्तमिल होता है। जब 1 हर्फ का इजाफ़ा होता है तो उसके 4 हर्फ हो जाते हैं और जब 2 हरफ़ों का इजाफ़ा होता है तो उस फ़ेल के 5 हर्फ हो जाते हैं और जब 3 हरफ़ों का इजाफ़ा होता है तो उस फ़ेल के 6 हर्फ हो जाते हैं। इसी तरह जिन अफ़आल में इजाफ़ा किया जाए उन्हें मज़ीद फ़ी कहा जाता है और सुलासी इसलिए कहा जाता है कि वो बुनियादी तौर पर 3 हरफ़ों पर मुश्तमिल होता है, यानी उसका मादा 3 हरफ़ों वाला होता है, बाद में किसी वजह से या माना में तब्दीली लाने की वजह से उसमें इजाफ़ा किया जाता है। यही वजह है कि इसका नाम सुलासी मज़ीद फ़ी होता है। तो गोया सुलासी मज़ीद फ़ी कहते हैं ऐसा फ़ेल जो बुनियादी तौर पर 3 हरफ़ों वाला हो और बाद में माना में तब्दीली लाने के लिए उसमें इजाफ़ा कर दिया गया हो। मज़ीद फ़ी का तर्जमा ही ये है कि इजाफ़ा किया गया उसमें। तो ये कुल 12 अबवाब हैं, अलबत्ता कुरान मजीद में ज़्यादातर 8 अबवाब इस्तेमाल हुए हैं। तो इंशाअल्लाह हम इन 8 अबवाब की तफसीलात समझेंगे। अब इसका तरीक़ेकार ये होगा कि हम हर बाब को पहले उसका फ़ेल माजी समझेंगे, उसमें जो हर्फ ज़ायद है उसको समझेंगे, इसके बाद इन अबवाब के मुदारे और मस्दर भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बाब सुलासी मज़ीद फ़ी का, उसका नाम है बाब इफ़आल। ये बात याद रखें कि बाब इफ़आल के शुरू में हमज़ा ज़बर आ का इजाफ़ा किया जाता है और जो फ़ेल इस बाब में आता है उसके फ़ेल माजी के शुरू में हमज़ा ज़बर आ ज़ायद होता है। मसलन नाज़ला, अनज़ला। नाज़ला में 3 हर्फ हैं, ये सुलासी मुजर्रद है, और अनज़ला ये बाब इफ़आल का फ़ेल माजी है और इसके शुरू में हमज़ा ज़ायद है। गोया इसका तरीक़ेकार क्या होता है कि आपको कैसे पहचान होगी कि कौन से असली हुरूफ हैं और कौन सा ज़ायद हर्फ। इसका तरीक़ा ये है कि जो हर्फ फ़ा, आइन और लाम के मुकाबले में आए वो असल हर्फ, और जो फ़ा, आइन, लाम के मुकाबले में ना हो बल्कि ज़ायद हो, अलग हो, तो वो ज़ायद हर्फ होता है। मसलन नाज़ला, फ़ाअला। अब फ़ा के मुकाबले में नून है और आइन के मुकाबले में ज़ा है और लाम के मुकाबले में लाम है, तो इस तरह फ़ाअला, नाज़ला, इसमें कोई हर्फ ज़ायद नहीं है। अब अगर मैं बाब इफ़आल में
इस मादा को ले जाऊं तो मैं कहूँगा अनज़ला। तो यहाँ आप देखें अफ़आला, ये बाब इफ़आल के फ़ेल माजी का वज़न है अफ़आला। अब उसके मुताबिक है नाज़ला से अनज़ला। तो आप देखें कि यहाँ फ़ा के मुकाबले में नून और आइन के मुकाबले में ज़ा और लाम के मुकाबले में लाम है, तो ये तीनों नून ज़ा लाम असल हरूफ हैं। और आपने देखा कि फ़ा आइन लाम के अलावा हमज़ा ज़बर आ है जो शुरू में है, ये ज़ायद है। रसला अरसला, कामुला अकमाला। अब आप देखते जाइए कि इसके शुरू में हमज़ा ज़ायद है और जो फ़ा ऐन लाम के मुकाबले में हरूफ आ रहे हैं वो असल हरूफ हैं। मसलन काफ मीम लाम, अकमाला में काफ मीम लाम असल हरूफ हैं, क्योंकि ये अफ़अला के मुताबिक देखा जाए तो फ़ा के मुकाबले में काफ और आइन के मुकाबले में मीम और लाम के मुकाबले में लाम है, तो ये असल हरूफ हैं और हमज़ा जो शुरू में है वो ज़ायद है। अनआमा, यहाँ नून आइन मीम असल हरूफ है, शुरू में हमज़ा ज़बर आ ज़ायद है। अहसाना, अबलागा, अखलासा, इसी तरह असलाहा, अहलाका, अफलाहा। यहाँ अफलाहा में आप अगर देखना चाहें कि असल हरूफ कौन से हैं तो फ़ा ऐन लाम के मुकाबले में देखें, अफ़अला में फ़ा के मुकाबले में फ़ा है और आइन के मुकाबले में लाम और लाम के मुकाबले में हा, तो फ़ा लाम हा ये असल हरूफ हुए और शुरू में हमज़ा ज़बर आ ज़ायद है। अतआमा, इसी तरह असराफा, अदखाला, अनकारा। ये था पहला बाब और उसका फ़ेल माजी अफ़अला। बाब का नाम था बाब इफ़आल और उसके माजी का वज़न था अफ़अला और इसमें हर्फ ज़ायद था फ़ा ऐन लाम के शुरू में हमज़ा ज़बर आ, अफ़अला, तो ये शुरू में हमज़ा ज़ायद था। अब है बाब नंबर 2, इसका नाम है बाब तफ़ईल और इसके माजी का वज़न है फ़अला और इसकी ये निशानी है कि इसके दरमियान में यानी आइन कलमा पर शद होती है। हमेशा इसके आइन कलमा पर शद होती है, यानी जो असल हर्फ में आइन कलमा है उसको डबल कर दिया जाता है। फ़अला से फ़अला, मसलन नज़ला से नज़ला, तो ये दरमियान में हमेशा इसके शद होती है। गोया आइन कलमा में असल हरूफ में जो भी हर्फ है उसको डबल कर दिया जाता है और फिर शद के साथ उसको ज़ाहिर किया जाता है। तो इस तरह इस बाब के फ़ेल माजी का वज़न है फ़अला। अब जो इस बाब यानी बाब तफ़ईल का मिंबर होगा उसके फ़ेल माजी का जो वज़न होगा वो फ़अला के मुताबिक होगा। ज़रा देख लीजिए, आलिमा से अल्लामा फ़अला के बिल्कुल मुताबिक है और इसमें एक लाम असल है और एक लाम ज़ायद है। नज़ला, ये भी फ़अला के ऐन मुताबिक है, इसमें एक ज़ा असल है और एक ज़ा ज़ायद है। फ़द्दला, क़र्रबा, कज़्ज़बा, कफ़्फ़ला, बद्दला, कर्रमा। देख लीजिए बिल्कुल फ़अला के मुताबिक है कि ऐन कलमा पर शद है, तो इधर भी कर्रमा में भी ऐन कलमा पर शद है। अब आपको असल हरूफ कैसे मालूम होंगे? फ़ा आइन लाम के मुकाबले में जो हर्फ होगा वो असल और जो इसके अलावा होगा वो ज़ायद होगा। अब देखिए, कर्रमा फ़अला, फ़ा का मुकाबले में काफ, यानी गोया असल हर्फ का पहला हर्फ जो है वो काफ है और रा के मुकाबले में रा, ये डबल रा है, एक असल रा है एक ज़ायद रा है,
تو ایک اصل جب را ہے تو یہ کاف کے بعد دوسرا اصل حرف را ہوا، اور پھر فعل لام کے مقابلے میں میم ہے تو یہ اصل حرف ہے، تو کاف را میم یہ اصل حروف ہیں اور درمیان میں ایک را زائد ہے۔ تو باب جو تفعیل ہے اس کا جو فعل ماضی ہوتا ہے اس میں ہمیشہ درمیان میں شد ہوتی ہے، ایک حرف اصل ہوتا ہے اور ایک حرف زائد ہوتا ہے۔ مزید مثالیں ملاحظہ فرما لیں، کبارا، بلغا، حرما، بشارا، فصلا، قدما۔ یہ تھا دوسرا باب۔ اس باب کا نام ہے باب تفعیل، اور دراصل یہ مصدر ہی کا وزن ہے اور مصدر ہی دراصل باب کا نام ہوتا ہے، اور اس کا فعل ماضی ہے فعل، اور جو اس باب کے مطابق ہوگا اس کا فعل ماضی فعل کے مطابق ہوگا۔ باب نمبر 3، اس باب کا نام ہے باب مفاعلہ، فعل ماضی کا وزن ہے فاعلہ۔ آپ نے غور کیا کہ فاعل لام اصلی حروف ہیں اور فا کے بعد الف کا اضافہ ہے، گویا یہ الف زائد حرف ہے۔ اب جو بھی فعل اس باب کے مطابق ہوگا اس میں فا کلمہ کے بعد ایک الف زائد ضرور ہوگا۔ فاعلہ، دیکھیے قاتلہ، اس میں قاف کے بعد جو الف ہے یہ زائد ہے، کیوں؟ فاعلہ قاتلہ۔ اگر آپ دیکھیں کہ فاعلہ میں فا کے مقابلے میں قاف ہے جسے فا کلمہ ہم کہتے ہیں، پھر اس کے بعد الف زائد ہے اور عین کے مقابلے میں تا ہے اور لام کے مقابلے میں لام ہے، تو اس طرح قاف تا لام اصل حروف ہیں اور جو فا کے بعد الف ہے یعنی قاف کے بعد جو الف ہے یہ زائد حرف ہے۔ مثلا جاہدہ، یہاں پر بھی الف زائد ہے اور باقی اصلی حروف ہیں، جیم ہا دال اصل حروف ہیں اور الف زائد ہے۔ اور یہ اس باب کی نشانی ہے کہ فا کے بعد ہمیشہ الف کا اضافہ ہوتا ہے۔ خادع، ہاجر، نافق، جادلہ۔ آپ نے دیکھا کہ جادلہ میں جیم کے بعد الف زائد ہے اور فاعلہ میں فا کے بعد الف زائد ہے، تو گویا یہ فاعلہ کے عین مطابق ہے۔ اور اس میں اصلی حروف کی کیسے پہچان کریں گے؟ فا کے مقابلے میں جیم ہے تو ہم کہیں گے یہ اصلی حرف ہے، اور عین کے مقابلے میں دال ہے اور ہم کہیں گے یہ دوسرا اصلی حرف ہے، اور لام کے مقابلے میں لام ہے تو ہم کہیں گے یہ تیسرا اصل حرف ہے۔ تو تین حرف اصلی کون سے ہیں؟ جیم دال لام، اور پھر زائد حرف کون سا ہے؟ یعنی جیم فا کلمہ ہے، اس کے بعد جو الف ہے یہ زائد حرف ہے۔ خاطبہ، عاقبہ۔ تو گویا یہ تیسرا باب جو ہے اس کا نام ہے باب مفاعلہ، اور اس کے ماضی کا وزن ہے فاعلہ، اور جو فعل بھی اس کے مطابق ہوگا اس میں فا کے بعد الف زائد ہوگا۔ باب نمبر 4، اس باب کا نام ہے تفاعل۔ پہلے 3 باب جو آپ نے اب تک پڑھے ہیں ان میں ایک حرف زائد تھا، اب 4 باب ہم ایسے پڑھیں گے جن میں 2 حرف زائد ہوں گے، اور پھر آخر میں ایک باب ایسا ہوگا جن میں 3 حرف زائد ہوں گے۔ تو دیکھیے یہ باب نمبر 4 باب تفاعل، اور اس کے ماضی کا وزن ہے تفاعلہ۔ آپ نے فعلہ پہلے بھی پڑھا تھا کہ عین کلمہ میں ایک حرف اصلی اور ایک زائد، اور اب مزید یہ کہ اس کے شروع میں تا زبر تا کا بھی اضافہ کیا گیا ہے، گویا 2 حرف زائد ہیں، ایک شروع میں تا اور ایک عین کلمہ میں جو بھی حرف ہے اس کو ڈبل کر کے ایک حرف زائد اور ایک اصلی، تو اس طرح 2 حرف زائد ہیں تفاعلہ، اس میں تا زائد ہے اور ایک عین زائد اور ایک اصلی۔ اب آپ ذرا دیکھیے
جیسے تدبرا، جب بھی کسی حرف پر شد ہوتی ہے تو وہ دو حرف ہوتے ہیں، ان دو کو ہم ایک کر کے اوپر شد لگا کر شد کے ذریعے انہیں اکٹھا پڑھا جاتا ہے۔ تو تدبرا میں ایک با اصل ہے اور ایک زائد ہے، تو گویا دال با را اصلی حروف اور تا اور عین کلمہ میں جو ایک با ہے یہ زائد ہے۔ تو اس طرح تفعلا آپ دیکھیے بالکل تدبرا بالکل اس کے مطابق ہے۔ مزید مثالیں ملاحظہ فرما لیں، تعلم، تہجد، تفکر۔ آپ دیکھیں کہ تفعل کے بالکل عین مطابق ہے، شروع میں ادھر بھی تا زائد ہے ادھر بھی تا زائد ہے، فا کے مقابلے میں ادھر بھی فا ہے تو یہ اصل حرف ہے، اور ادھر عین کے مقابلے میں ادھر کاف ہے تو اس میں دو کاف ہیں، ایک اصلی ایک زائد، تو ایک کاف اصلی ہے تو فا کاف، اور ادھر لام کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں را ہے تو یہ تیسرا حرف اصلی ہے۔ تو گویا تا اور کاف زائد اور فا کاف را اصل حروف ہیں۔ اسی طرح باقی مثالیں بھی ملاحظہ فرما لیں، تقبل، تبسم، تمتع، وزن یاد رکھیے، تفعل، تکبر، تفعل، تکلف، تفعل، تربص۔ تو تربص میں اگر آپ سے کہا جائے کہ اصلی حروف کون سے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا را، کیونکہ یہ فا کے مقابلے میں ہے، اور با کیونکہ یہ درمیان میں ایک حرف اصلی ہوتا ہے شد والا، اور صاد کیونکہ یہ لام کے مقابلے میں ہے۔ تو ہم نے کہا تھا جو بھی حرف فا عین لام کے مقابلے میں آ رہے ہوں وہ اصلی حروف ہوتے ہیں، اور جو اس کے علاوہ حروف ہوں وہ زائد حروف ہوتے ہیں۔ تو تربص میں کون سے حروف زائد ہیں؟ شروع میں تا، درمیان میں جو ایک با ہے وہ زائد ہے۔ اسی طرح مزید دو مثالیں اور ملاحظہ فرما لیں، تشبہ، توکل۔ تو گویا یہ باب نمبر 4 جو ہے اس کا نام ہے تفاعل، یہ باب کا نام ہے، اور اس کا ماضی کا وزن ہے تفعل، اور اس میں دو حرف زائد ہوتے ہیں، تا شروع میں اور عین کلمہ میں جو شد ہے ان میں ایک حرف زائد اور ایک اصل ہوتا ہے۔ باب نمبر 5، باب کا نام ہے باب تفاعل، اور اس کے ماضی کا وزن ہے تفاعل۔ آپ نے ایک موقع پر بلکہ تیسرا باب آپ نے پڑھا تھا مفاعلہ، اس کا ماضی تھا فاعلہ۔ اب یہ جو باب ہے اس کا ماضی ہے تفاعلہ، وہاں صرف الف زائد تھا، اب یہاں مزید شروع میں تا بھی زائد ہے، تو اس طرح ماضی کا وزن ہے تفاعلہ۔ تو تا اور الف یہ دو حرف زائد ہیں کیونکہ فا عین لام سے یہ الگ ہیں، اور جو فا عین لام ہے یہ اصل حروف ہیں۔ اب جو حرف بھی فا عین لام کے مقابلے میں آئیں گے وہ اصل حروف ہوں گے، اور جو تا اور الف کے مقابلے میں آئیں گے وہ زائد ہوں گے۔ تو گویا باب تفاعل میں دو ہی حرف زائد ہوتے ہیں، شروع میں تا اور فا کے بعد الف، یہ دونوں حرف زائد ہوتے ہیں۔ مثالیں ملاحظہ فرما لیں، تبارک، تظاہر، تغافل، تجاہل، تشابہ۔ اب آپ دیکھیں تشابہ میں شین جو ہے یہ فا کے مقابلے میں ہے تو یہ اصل حرف ہے، اور عین کے مقابلے میں با ہے یہ دوسرا اصل حرف ہے، اور لام کے مقابلے میں ہا ہے تو یہ تیسرا اصل حرف ہے۔ تو اصلی حروف کون کون سے ہیں؟ ادھر ہیں فا عین لام، اور ادھر اس کے مقابلے میں ہے شین با ہا، اور جو تا اور الف ہے یہ دونوں زائد حرف ہیں۔ تعارف، تقابل، تخاصم، تحاسد۔ دیکھیں وزن بالکل اس کے مطابق ہے، تفاعل،
تحاسد تفاعل تباغض تفاعل تدابر تفاخر تحاکم. یہ تھا پانچواں باب، اور باب کا نام تھا باب تفاعل، اور اس کے ماضی کا وزن ہے تفاعل. اس میں دو حرف زائد ہیں، شروع میں تا زبر تا اور فا کے بعد الف. ہمیشہ جو بھی فعل اس باب کے مطابق ہوگا اس میں یہ دو حرف ضرور زائد ہوں گے، تا شروع میں اور فا کے بعد الف کا اضافہ. تو اب تک ہم نے 5 ابواب پڑھے ہیں، ان کو ایک دفعہ دوبارہ سن لیجئے گا. پہلا باب ہے باب افعال، اور اس کا ماضی ہے افعال، مثلا انزل ابلغ. اور دوسرا باب ہے تفعیل، اس کا ماضی ہے فعل، مثلا نزل بلغ. اور تیسرا باب ہے مفاعل، اور اس کا ماضی ہے فاعل، مثلا جاہد قاتل. چوتھا باب ہے تفاعل، اس میں 2 حرف زائد ہیں. میں نے عرض کیا تھا پہلے 3 ابواب میں 1 حرف زائد تھا، اب اگلے 4 ابواب میں 2 حرف زائد آئیں گے. تو تفاعل میں 2 حرف زائد ہیں، ایک شروع میں تا اور ایک عین کلمہ ڈبل ہے، ان میں 1 حرف زائد ہے اور ایک اصل ہے. تو ماضی کا وزن ہے تفعل، جیسے تقبل تفکر. اور اسی طرح 5واں باب باب تفاعل ہے، اور اس کا ماضی ہے تفاعل. اس میں بھی 2 حرف زائد ہیں، شروع میں تا اور فا کلمہ کے بعد الف. تو یہ 2 حرف زائد ہیں، مثلا تقابل تحاسد. باقی ابواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم پیش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے 5 ابواب ثلاثی مزید فی کے پڑھ لیے تھے، اب ہم باب نمبر 6 پڑھتے ہیں. باب نمبر 6 اس کا نام ہے باب افتعال. اس کا ماضی کا وزن ہے افتعال. اس میں بھی 2 حرف زائد ہیں، شروع میں حمزہ زیر والا اور فا کے بعد تا زبر تا. یعنی جو فعل بھی اس باب میں آتا ہے اس میں یہی 2 حرف زائد ہوں گے، یعنی شروع میں حمزہ زیر والا اور فا کے بعد تا زبر تا. افتعال. اب آپ دیکھیے اجتماع، یہاں فا کے مقابلے میں جیم ہے اور عین کے مقابلے میں میم ہے اور لام کے مقابلے میں عین ہے. یہی تینوں اصل حروف ہیں. اجتماع میں جیم میم عین اصل حروف ہیں، اور شروع میں حمزہ زیر والا اور فا کے بعد تا ہے، یہ دونوں زائد حرف ہیں. اسی طرح باقی مثالیں ملاحظہ فرمائیں. افتعال اکتسابا، بالکل فا کے مقابلے میں جو حرف آئے گا وہ اصل حرف ہوگا کاف، اور عین کے مقابلے میں جو حرف ہوگا وہ اصل حرف ہوگا سین، اور لام کے مقابلے میں جو حرف ہوگا وہ با ہے تو وہ اصل حرف ہے. تو گویا کاف سین با
اصل حروف ہیں اور حمزہ زیر والا شروع میں اور فا کے بعد تا یہ زائد حرف ہیں. افتعالا، اقتتالا، اختلافا، اعترافا، اعتذارا، اجتنابا، امتحانا، ابتداعا، اختصاما، استماعا. اب آپ دیکھ لیجئے فا کے مقابلے میں سین ہے اور عین کے مقابلے میں میم ہے اور لام کے مقابلے میں عین ہے، تو سین میم عین اصل حروف ہیں. یاد رکھیے کہ فا عین لام کے مقابلے میں جو بھی حرف ہوگا وہ اصل حرف ہوگا اور جو اس کے علاوہ ہوگا وہ زائد حرف ہوگا. اس باب میں 2 ہی حرف زائد ہوتے ہیں، شروع میں حمزہ زیر والا اور فا